وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين۔ وآتیناہم، اور ہم نے انہیں دیں، آیاتنا، اپنی نشانیاں، فکانوا، بس وہ تھے، عنہا، اس سے، معرضین، منہ پھیرنے والے۔ اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دیں تو وہ ان سے منہ پھیرنے والے تھے۔ سورۃ الحجر آیت 81۔ And we gave them our signs, but from them they were turning away۔ صالح علیہ السلام نے قوم کو ان کے شرک، کفر اور دیگر جرائم سے جب روکا تو نہ صرف انہوں نے جھٹلایا، جادو زدہ کہا، رسول ماننے سے انکار کیا، بلکہ یہ ساتھ مطالبہ کیا، فَأْتِ بِآیَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، الشعراء 154، کہ اگر آپ سچے ہیں تو کوئی نشانی لائیں۔ انہوں نے نشانی مانگی، اللہ نے نشانیاں دی، جیسا کہ اس آیت میں ہے، وَآتَيْنَاهُمْ آیَاتِنَا، ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دیں، یعنی ایک نہیں کئی۔ ان نشانیوں میں اونٹنی کا معجزہ ہی کئی معجزوں پر مشتمل تھا، پھر پیغمبر پر نازل شدہ آیات بھی، اور ان کی وادی میں زراعت کا عمدہ انتظام، اور پہاڑ تراش کر مکان بنانے کا سلیقہ، جیسا کہ الشعراء آیت 148 اور 149 ہے، وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ۔ انہوں نے نشانی مانگی تو اللہ نے ایک نہیں کئی نشانیاں دکھائیں، حالانکہ انہیں صالح علیہ السلام نے پہلے بہت سمجھایا تھا کہ اس طرح معجزہ طلب نہ کرو، خاص طور پر جب انہوں نے منہ مانگی اونٹنی کا مطالبہ کیا کہ ایسی اونٹنی اس پہاڑ سے نمودار ہو، تو صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارا منہ مانگا معجزہ ظاہر کر دیا گیا اور تم نے اس کا انکار کیا تو پھر تمہارا بچنا مشکل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جب کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ مانگے مختلف معجزات کے مطالبے کرتے تو پہلے معجزوں کی طرف اور واقعات اور عبرتناک انجام کی طرف ان کی توجہ دلائی جاتی، نہ یہ کہ انہیں بھی معجزہ دکھا کر اور پھر پہلی اقوام کی طرح ملیا میٹ کر دیا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حوالے سے اس چیز کی پناہ مانگتے کہ اے اللہ، جس طرح پہلی اقوام کو تو نے یک بارگی ختم کر دیا، میری امت کے ساتھ ایسا نہ کرنا۔ اصحاب الحجر یعنی قوم سمود کے پاس جب بہت سارے معجزات آئے تو انہوں نے بھی انکار کیا۔